السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان رمائزہ اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں بیو ٹی وی۔ اس وقت میں موجود ہوں رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام کے ساتھ۔ 17 رمضان غزوہ بدر، اسلام کی پہلی بڑی جنگ۔ 313 مسلمان اور مد مقابل 1000 مشرکین کا لشکر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت اور صحابہ کے اتحاد و یقین نے اسے اسلام کی پہلی بڑی جیت بنایا۔ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں HOD اسلامک اسٹڈیز ڈاکٹر اورنگزیب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ سر جیسے کہ ہم غزوہ بدر کی بات کرتے ہیں، غزوہ بدر جیسے اسلام اور اسلاموفوبسٹ یا ویسٹرن میڈیا نے یہ بات کہی گئی ہے کہ اسلام کو دہشت گرد مذہب کہا جاتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے اور قرآن و حدیث میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے۔ تو غزوہ بدر اس بات کو کیسے ڈیفائن کرتی ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم غزوہ بدر کے پس منظر کو دیکھیں، اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، کیوں آخر غزوہ بدر رونما ہوئی۔ اگر اسلام دہشت گردی کا مذہب ہوتا تو اس سے قبل 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے، اور سب جانتے ہیں، یہ اورینٹلسٹ اور ویسٹ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ان 13 سالوں میں جو امن کی تصویر، یعنی حکم یہ تھا کہ ریزسٹنس کے لیے، سیلف ڈیفینس کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھانا۔ حکم یہ تھا کہ مکہ والوں کی طرف سے ہر ظلم سہنا ہے اور صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ متعدد مرتبہ صحابہ نے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم اپنا دفاع کریں، تو رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان کہ اللہ کی طرف سے ایسا حکم ہی نہیں، یعنی وہ اپنے دفاع کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ یہ تھا اصل اسلام کی تعلیم۔ 13 سال تک جبر مسلسل اور سہنے کے بعد جب رسول اللہ علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو ویسے ہیومن ریئیکشن کیا ہونا چاہیے تھا کہ جنہوں نے 13 سال تک ظلم کیا، ظلم کا انتقام اور بدلہ لیا جائے، لیکن بجائے بدلہ لینے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ، ٹریٹی آف مدینہ، یعنی مدینہ میں جو یہودی ہیں، مشرکین ہیں، دیگر قبائل ہیں، سب کے ساتھ امن معاہدہ کیا۔ دیٹ واز فرسٹ ہیومن رائٹ چارٹرڈ ان دا ہیومن ہسٹری۔ یہ پہلا ایسا انسانی حقوق کا چارٹر تھا جس کے اندر مسلمان، غیر مسلم، یعنی ایک قوم دیگر اقوام، دیگر مذاہب کے ساتھ مل کر پرامن طریقے سے رہنے کی بات کر رہی ہے۔ کوئی ریونج نہیں، کوئی عسکری یا ملٹری تیاری نہیں ہو رہی کہ ہم نے مکہ پر چڑھائی کرنا، انتقام لینا ہے، بدلہ، کوئی ایسی بات نہیں۔ دوسری ٹریٹی ہوئی مواخات کی کہ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی، مہاجر صحابہ کو انصار صحابہ کا بھائی بنا دیا، مسجد کا قیام ہوا۔ یہ اسٹیپ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہر کرتے ہیں کہ اسلام بنیادی طور پر امن چاہتا ہے ہر قوم کے ساتھ مل کر، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ مشرکین ہوں۔ لیکن اس دورانیے میں مکہ والوں کی طرف سے چھوٹے چھوٹے دستے بنا کر مدینہ پر حملہ ہوتے رہے۔ مضافات مدینہ میں صحابہ کو شہید کیا جاتا، ان کے مال مویشیاں لوٹ کر چلے جاتے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے بجائے اس دخل اندازی کا طاقت کے ساتھ جواب دینے کے، آپ علیہ السلام نے ڈیلیگیشن بھجوائیں کہ بیٹھ کے بات کریں۔ یہ گول تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مکہ والے بیٹھیں اور ہم سے کوئی ٹریٹی کر لیں، کوئی پرامن معاہدہ کریں، جبکہ مکہ والے مشرکین تکبر سے کہتے ہیں کہ مدینہ کو تو ہم مانتے ہی نہیں، قوم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اپنے طاقت اور تکبر کے نشے میں۔ اب رسول اللہ علیہ السلام نے وہ ان کے قافلے جو ان کی لائف لائن تھی، ٹریڈ، تجارت، اس قافلوں کو روکنا شروع کیا، ان پہ پریشر ڈالنے کے لیے کہ آؤ بیٹھ کر بات کرو اور ہم سے معاہدہ کرو امن کا، ہم بھی سکون سے رہیں، آپ بھی سکون سے رہو، لیکن مکہ والے تیار نہ تھے۔ ٹھیک ہے، سو رسول اللہ علیہ السلام امن کا پیغام لائے، آخر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی بات کی، لیکن کیا ہوا کہ اسی دورانیے کے اندر مکہ والوں کی طرف سے حملہ ہوا بدر کا، اس کے بعد احد ہوا، اس کے بعد خندق، اور 5ویں ہجری کے بعد یعنی 6 ہجری میں صلح حدیبیہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گول اچیو ہوا کہ مکہ والے ٹیبل ٹاکنگ کے لیے راضی ہوئے اور صلح حدیبیہ کے ساتھ امن کا ٹریٹی ہو گیا۔ تو اصل اسلام کا کوز وہ امن ہے۔ اس امن کو لانے کے لیے، دشمن کے وائلیشن کو روکنے کے لیے یہ جنگ کا حکم دیا گیا ہے بامر مجبوری، وگرنہ اصلاً حکم پرامن تعلیمات اسلام کی۔ سر جب ہم اس چیز کی بات کرتے ہیں تو ایک ذہن میں سوال بھی اٹھتا ہے کہ وجہ غزوہ بدر کیا تھی؟ دیکھیے، غزوہ بدر رسول اللہ علیہ السلام، یہ بھی نے آپ کو پورے پس منظر میں یہ بات بتائی کہ اصلاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مکہ والے جو مشرکین ہیں وہ بیٹھ کے بات کریں،
آلدو کہ وہ بت پرست ہیں، وہ رہیں اپنے مذہب پر، لکم دینکم ولی دین، بیٹھ کے بات کریں، ہم بھی سکون سے رہیں، وہ بھی سکون کے، لیکن ان کی طرف سے وائلیشن ہوتی رہی۔ اب رسول اللہ علیہ السلام نے وہ قافلے روکنا شروع کر دیے، ٹھیک ہے، جس میں ابو سفیان کا جو قافلہ تھا، جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ بڑے پیمانے پر تجارت کر کے، مال اکٹھا کر کے، اور اس تمام مالی وسائل کو مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے استعمال کریں، ٹھیک۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام اس قافلے کو روکنے کے لیے پہنچے۔ پہلے تو یہ بچ نکلا شام کی طرف، جب واپسی پر یہ قافلہ آ رہا تھا تو انہوں نے ایک جاسوس بھیجا مکہ کی طرف کہ تمہارا قافلہ لٹ گیا، آ جاؤ اسے بچانے کے لیے۔ تو ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر مکمل جنگی تیاری کے ساتھ وہ آ گئے، اور رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی کہ یا تو ابو سفیان کا قافلہ جس میں مشقت نہیں ہے، جس کے لیے آپ پریپیئرڈ ہیں، آپ وہاں جا سکتے ہیں، وہ قافلہ لے سکتے ہیں، یا تو ابو جہل کے مسلح 1000 کے لشکر کے ساتھ آپ اسی بے سر و سامانی کی حالت میں جہاد کریں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنین کی رائے کو ترجیح دی جو بے سر و سامانی کے عالم میں اس مسلح جتے سے نبرد آزمائی کے لیے تیار ہو گیا۔ تو یہ کوس تھا کہ قافلہ رسول اللہ علیہ السلام لینا چاہتے تھے تاکہ وہ اس جنگ سے بچیں اور پرامن طریقے سے مذاکرات ہو جائیں، لیکن مکہ کی طرف سے وہ پورا لشکر آ گیا اپنے قافلہ کی دفاع کے لیے۔ آلدو کہ ابو جہل کو اطلاع مل گئی تھی قافلہ اب سیف ہے، لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں، اب ہم نکلے ہیں تو مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹا کر چھوڑیں گے۔ تو یہ کوس تھا غزوہ بدر کا۔ اچھا سر، جیسے آپ نے بولا قافلے کو روکنے گئے تھے، تو اس بارے میں جیسے ہم کہا جاتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں قافلوں کو روک لیا جاتا تھا یا ان سے ان کا مال لے لیا جاتا تھا، تو اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ پس منظر میں یہ بات میں نے واضح کر دی تھی کہ اصل مقصد قافلہ لوٹنا یا قافلہ لینا نہیں تھا، وہ ایک پریشر ڈالنا تھا مکہ والوں پر کہ تمہاری لائف لائن مدینہ سے ہوتے ہوئے گزرتی ہے، ٹریڈ لائف لائن، کیونکہ مکہ کوئی زرخیز علاقہ تو تھا نہیں کہ اپنا کوئی پروڈکشن بناتا، مکہ والے مدینہ سے گزر کر شام جایا کرتے تھے، ٹھیک۔ تو یہ شارٹسٹ ڈسٹینس تھا مکہ سے شام کے درمیان کہ مدینہ سے گزر کر جائیں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے وہ قافلے روکنا شروع کر دیے تاکہ ان پہ پریشر ہو اور وہ آ کر ٹیبل ٹاک کریں، کوئی پیسفل ٹریٹی کر لیں۔ مقصد یہ تھا، کوئی قافلہ لوٹنا مقصد نہیں تھا۔ جیسے جب ہم غزوہ بدر کی بات کرتے ہیں، اسلام میں اتنی جنگیں ہوئیں، تو اب جب ہم بات اس کی کرتے ہیں تو جہاد کا اسلام میں کیا تصور ہے، یا جہاد کو کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، جہاد جس کو ویسٹ ایک دہشت گردی کی نگاہ سے دیکھتی ہے، بیسیکلی جہاد انتہائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ اس سے پہلے کہ اگر ہم اسلامک پرسپیکٹیو سے اس کو دیکھ لیں تو رسول اللہ علیہ السلام سے پہلے اقوام کا آپ نے بھی مطالعہ کیا ہوگا کہ پوری کی پوری قوم، نافرمان جو قوم ہوتی نا، وہ سب کو ہلاک کر دیا جاتا، بستیوں کو الٹ دیا جاتا، جس میں عورتیں، بوڑھے، بچے سب کے سب ہلاک کر دیے جاتے۔ ایسے بہت سے واقعات آپ نے قرآن میں سنے ہوں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ نے اس امت کو مکمل تباہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نافرمان ہیں، کفار ہیں، ان کے لیے عذاب کی صورت جہاد کو بنایا کہ یہ مومنین ان نافرمانوں کے خلاف جو انسانیت کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، اب ان پر عذاب قہر خداوندی بن کر نازل ہوں گے، لیکن نزول کی یہ صورت ہوگی کہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور وہ نوجوان جو جنگ میں براہ راست شریک نہیں ہیں، ان کو کچھ نہ کہا جائے گا، ان کی زندگی کی تحفظ کی جائے گی، صرف ان لوگوں کو سزا دی جائے گی جو باقاعدہ ہتھیار لے کر جنگ میں شامل ہوں۔ تو جہاد دراصل یوں اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ کسی کے جسم میں کینسر لگ جائے کسی پارٹ پر، تو ڈاکٹر کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ بجائے یہ کینسر اگر کچھ اس کو رک رہا نہیں ہے، پورا جسم اس میں نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر اس انگلی کو باقاعدہ جا کر کٹوایا جاتا ہے کہیں آگے بیماری نہ پھیلے۔ بس جہاد معاشرتی کینسر کو کاٹنے کا نام ہے۔ جب ہم غزوہ بدر کی بات کرتے ہیں خاص طور پہ، تو اس میں یہی تھا کہ جو اسے علامہ اقبال نے بھی اشعار کہیں کہ 313 مسلمان مقابل 1000 مشرکین، تو یہ ایک ناقابل یقین بات لگتی ہے کہ 313 کے مقابلے میں 1000 ہیں، پھر بھی مسلمان یہ جنگ جیت گئے۔ تو کیا ایسی طاقت تھی مسلمانوں کے پاس کہ مسلمان یہ جنگ جیت گئے؟ غزوہ تبوک سے اس کی مثال میں دینا چاہوں گا۔ لیکن غزوہ تبوک میں ایک طرف 1,00,000 سے اوپر کا لشکر، دوسری طرف انفروا خفافا وثقالا کا جب حکم آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 30,000 صحابہ کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے گئے، ٹھیک۔ جب بادشاہ نے یہ پیغام بھجوایا کہ بھی سروے کرو
بجائے ڈرنے کے یہ خود ہم پر آ گئے، میدان میں آ گئے مقابلہ کرنے کے لیے۔ ان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے، وہ کون سی طاقت ہے کہ جو اتنے بڑے امپائر کے ساتھ لاکھ سے زیادہ کی فورس اور یہ 30,000 آ گئے؟ کوئی خاص ویپن ہے؟ میٹریلسٹک ان کے پاس کیا برتری ہے ہم پر؟ سروے کرنے والے آئے ماہرین جنگ، سروے کرنے کے بعد بادشاہ کو جا کے انہوں نے یہ صلاح دی، یہ مشورہ دیا کہ جنگ نہ کریں، اس لیے کہ یہ سب کے سب ایک شخصیت پر متحد ہیں، یونٹی، کہ ان کے اتحاد کی یہ صورت ہے کہ اگر ان کے لیڈر یعنی ان کے نبی ان کو اشارہ کر دیں، ان میں سے کوئی زندہ واپس نہیں جائے گا۔ نبی جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی نیچے گرنے یہ نہیں دیتے۔ تو وہ ماہرین جنگ نے یہ مشورہ دیا کہ جس کوز کے لیے ہم آپ کے ساتھ بادشاہ کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں وہ میٹریلسٹک پیسہ ہے، اگر ہمیں کچھ تھوڑی بھی تکلیف ہوگی ہم تو بھاگ جائیں گے، لیکن جس طرح یہ اطاعت کر رہے ہیں، یہ جس طرح متحد ہیں، ان میں سے ایک بھی زندہ جانے کو تیار نہ ہوگا۔ اگر ہم جنگ جیت بھی گئے تو ہماری حالت بہت بری ہوگی، مناسب یہ ہے کہ ان سے صلح کیا جائے۔ اصل بات ہے یونٹی۔ غزوہ بدر نے مسلمانوں کے اس یونٹی کی اعلیٰ مثال بننا تھی قیامت تک کے لیے، جس کے اندر پیغام یہ تھا کہ خون کے رشتے بعد میں پہلے اسلام کا رشتہ، یعنی باپ کے مقابلے میں بیٹا سامنے تھا، اور چچا کے مقابلے میں بھتیجا، بھائی کے مقابلے میں بھائی۔ یہ پیغام دینا مقصود تھا پوری دنیا کو کہ اسلام اور ایمان کا رشتہ وہ خون کے رشتے سے زیادہ مقدم ہے۔ جہاں پر اسلام اور ایمان کی بات آئے گی وہاں خونی رشتے نیچے ہو جائیں گے۔ اگر آج بھی ہم سارے دنیا کے مسلمان اس طرح متحد ہو جائیں کہ ہم ہر قسم کے ذاتیات، ہر قسم کے مذہبی جو مسالک ہیں اور مکتب فکر ہیں، فرقہ واریت ہے، سب سے بالاتر ہو کر اسلام کے نام پر ہم یونٹ متحد ہو جائے تو یہ ایٹم بم کیا اس سے بھی بڑے ویپن سے زیادہ مضبوط اور قیمتی بات ہوگی۔ بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں معلومات دی، اور آپ کا آخری پیغام تو ویسے ہی سب کو اس سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت مسلم امہ کی جو حالت ہے کہ ہمارے اندر کوئی اتحاد نہیں ہے، لوگ ایک مسلمان کا دشمن ہے، تو ان چیزوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے، اور غزوہ بدر اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ بہت شکریہ سر کہ آپ نے غزوہ بدر کے بارے میں ہمیں اتنی اہم معلومات دی، اور آپ نے آخری جو پیغام دیا کہ مسلمانوں کو اتحاد اور یقین کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرے۔ میں آج کے شو کا اختتام اسی شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گی۔ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ میں تھی آپ کے ساتھ آپ کی میزبان رمائزہ اظہر، ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے گیسٹ HOD اسلامک اسٹڈیز ڈاکٹر رونق زیب۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس میں ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔